الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے، اور اس میں خصوصاً اس بات کا ذکر ہے کہ شیطان ہمیں بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے اور بے حیائی کی تلقین کرتا ہے۔ اور یہ فروری کا مہینہ جو ہے، اس کو سب کو ہی معلوم ہوگا کہ بے حیائی کے ساتھ کچھ مناسبت ہو گئی ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ ایک دن منایا جاتا ہے 14 فروری کو، جس کو ویلنٹائنس ڈے کہتے ہیں یا سینٹ ویلنٹائنس ڈے کہتے ہیں۔ اور اس دن پوری دنیا میں ویسے تو یہ دور ہی فحاشی کا چل رہا ہے، لیکن خاص طور پر 14 فروری کو فحاشی کو جس طرح فروغ دیا جاتا ہے وہ پورے سال میں اس طرح نہیں ہوتا۔ اور اس دن کا تعلق ویسے تو کسی مذہب سے بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال عیسائیوں میں کچھ کہانیاں ان کے مذہب میں ملتی ہیں کہ کوئی سینٹ ویلنٹائنز نام کا آدمی تھا، اس کے حوالے سے کچھ کہانیاں ہیں۔ تو لیکن مذہب سے ان کے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ کہانیاں تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو منانا شروع کر دیا، اور پھر پوری دنیا میں تو منایا ہی جاتا ہے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی اس کو، خصوصاً نوجوان طبقہ اس کو مناتا ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ اصل میں شیطان کا ایک آلہ ہے۔ فحاشی جو ہے وہ شیطان کا ایک آلہ ہے، جو ہمیں اگر راہ راست سے گمراہ کرنے کے لیے شیطان کوئی آلہ یوز کرتا ہے تو اس میں سب سے اس کا جو مؤثر آلہ ہے وہ فحاشی ہے۔ اور یہ آج کل فحاشی جس طرح بڑھتی جا رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے تھے کہ ہمارے اندر حیا کی صفت پیدا ہو جائے، بے حیائی کے بجائے حیا کی صفت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ حیا کے بارے میں ان سے احادیث مروی ہیں۔ مثلا یہ کہ حیا کے بارے میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں اور حیا ان میں سے ایک ہے۔ تو ایمان کے جو شعبے ہیں ان میں سے حیا کو ایک شعبہ سمجھا گیا۔ پھر اسی بات کو دوسری حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ بے شک حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اور اگر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ تو جتنی بے حیائی کی طرف انسان جائے گا، اور اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اپنا ایمان بھی کھونا شروع کر دے گا، اور اسی طرح ایمان نہیں ہے تو حیا بھی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ پھر مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حیا پوری کی پوری خیر ہے، یعنی حیا کے اندر ہی خیر ہے۔ اور یعنی دوسرا مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر ہم فساد چاہتے ہیں، برائی چاہتے ہیں، شر چاہتے ہیں تو پھر بے حیائی کی طرف چلے جائیں، لیکن اگر ہم خیر چاہتے ہیں تو پھر حیا کو اختیار کر لیں۔ تو یہ حیا اتنی اہم چیز ہے کہ سورہ نور میں ہی پھر آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 30 اور 31 میں اس کی جڑ کے بارے میں فرمایا کہ جڑ کیا ہے حیا کی۔ اور حیا کی جڑ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جتنی ہماری آنکھوں کی حفاظت ہوگی اتنا ہی ہمارے اندر حیا بھی ہوگی، اور جتنا آنکھوں کی نگرانی نہیں کریں گے اور آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے اتنا ہی بے حیائی پھیلتی جائے گی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو الگ الگ خطاب فرمایا اور عورتوں کو الگ خطاب فرمایا. بات ایک ہی کہی، بات ایک ہی تھی، لیکن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو دونوں کو ایک ساتھ ہی خطاب فرما سکتے تھے، لیکن الگ الگ خطاب فرمایا. تو سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ مومن مردوں سے کہہ دو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے. تو آنکھوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حال میں نیچے رکھا کریں، بلکہ یہ کہ جب آپ کے سامنے ضروری ہو جائے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا تو پھر اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں. اور وہ کب ضروری ہو جاتا ہے؟ جب آپ کے سامنے نامحرم آ جائے، جب ایسا کوئی آ جائے جس کو آپ نے نہیں دیکھنا تو پھر اپنی نظروں کو نیچے کر لیں. اور آگے فرمائے ان اللہ خبیر بما یصنعون. اس کے باوجود تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی آنکھوں کو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں بد نظری کر لوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے سب معلوم ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو بھی کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. تو یہ تو مردوں کو خطاب فرمایا. پھر آگے عورتوں کو خطاب فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب تفصیل میں جا رہے ہیں. جب کوئی بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تفصیل میں جاتے ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. جیسے نماز کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا، اب نماز پڑھنی کیسے ہے یہ قرآن شریف میں نہیں لکھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ نماز پڑھنی کیسے. اسی طرح مختلف چیزیں ہیں، حج بھی ہو گیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ تفصیل میں جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایک بات ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. اور وہ ایک ایک بات کیا ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی آرائش کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں. کس سے اور کس کو ظاہر کر سکتے ہیں وہ آگے بتا دیا، مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھیں، اور اپنے خاوند اور اپنے باپ اور اپنے خسر اور اپنے بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈیوں غلاموں کے سوا، نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں سے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں. غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ چھنکار کی آواز کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے. اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل جو تھی وہ قرآن شریف میں ایک ایک رشتہ لکھ دیا کہ کس رشتے کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں یا اپنا پردہ جو ہے وہ ہٹا سکتے ہیں، ایک ایک لکھ دیا. یہ ساری ہدایت جو تھیں وہ اس لیے نہیں تھیں کہ ہمیں پتہ بھی نہ ہو، بلکہ اس لیے تھی کہ ہمیں ایک ایک چیز معلوم ہو. اور عورتوں کو تو معلوم ہو لیکن مردوں کو بھی معلوم ہو، تاکہ وہ اپنے گھروں میں اپنی بچیوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی جن جن پر ان کا اختیار ہے ان کے اوپر ان تعلیمات کو لاگو کریں. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے گھروں میں ابھی مجھے پتہ چلا کہ کسی اپنے جاننے والوں میں کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی، اور شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا، کوئی 27-28 سال شادی کو ہو چکے. بیٹی کی ابھی شادی ہوئی، ایک آدھ مہینہ پہلے شادی ہوئی، اور شادی کے بعد طلاق ہو گئی. مزید یہ بھی پتہ چلا کہ وہ عورت جو تھی اس نے، اور بیرون ملک کسی جگہ رہتے ہیں وہ لوگ جہاں پہ ہماری شریعت نہیں چلتی، تو وہ عورت پہلے سے پلان کر چکی تھی کہ مجھے طلاق لینی ہے اور اس طرح لینی ہے، اور پھر شوہر کو اس نے جو ہے وہ دھمکیاں بھی دیں. اور وہ شوہر جو تھا وہ بیچارہ، کیونکہ میں اسے جانتا ہوں، تو وہ کافی شوق میں آ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. پھر آس پاس کے لوگ جو تھے ان کے سامنے جب ذکر ہوا تو یہ بات میں نے کہی کہ
ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ ہمارا میڈیا ہو. ہمارا میڈیا سے مطلب جو بھی میڈیا ہے، اس میڈیا میں پاکستانی میڈیا بھی شامل ہے اور انڈیا کا میڈیا بھی شامل ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں تو ان چیزوں سے اور ہمارا خاندان تو ان چیزوں سے بچا ہوا ہے. لیکن یہ کہ پاکستانی ڈراموں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہاں کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے. اسی طرح یہاں شرم کی بات ہے کہ انڈیا کی فلمیں بھی دیکھی جاتی ہیں. تو میرے ذہن میں تو یہ آیا کہ وہ اس عورت کا جس گھرانے سے تعلق تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایسا قدم اٹھاتی. لیکن یہ کہ میں نے یہ ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں. تو جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں یہ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل کے ڈراموں میں فحاشی کو کافی فروغ دیا جا رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، تو یہ آنکھوں کی حفاظت 1400 سال پہلے کرنا تو آسان تھا، 1500 سال پہلے، کیونکہ آپ کے پاس اتنے مواقع نہیں تھے. لیکن آج ہماری جیب میں بھی مواقع موجود ہیں، ہماری محفلوں میں بھی اس کے مواقع موجود ہیں، ہم شادیوں میں جاتے ہیں اگر جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ مواقع موجود ہیں. اس لیے یہ آزمائش جو ہے یہ پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی ہے. لیکن ضروری اس لیے زیادہ ہے کہ جتنا فحاشی ہمارے سامنے آتی جائے گی، ہمارا ایمان، جیسا کہ احادیث میں ذکر کیا کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑتا جائے گا. اور ہمیں جو چیز، جیسا کہ پچھلے والے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو چیز جنت میں لے کے جائے گی وہ ایمان ہے. اعمال تو سب کے پاس ہی ہوں گے، بغیر ایمان والوں کے پاس بھی اعمال ہوں گے، لیکن اگر اعمال ہوئے اور ایمان نہیں ہوا تو پھر جنت میں جانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا. تو یہ حیا ہے کیا چیز جس حیا کی ہم بات کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا، یہ حیا کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایسا وصف ہے جو انسان کو برے کام سے روکے. اور عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حیا کا تعلق عورتوں سے ہے، لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ حیا والا جو انسان تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان سے زیادہ حیا والا انسان کوئی نہیں تھا. یعنی عورتوں سے زیادہ، لڑکیوں سے زیادہ، جو کنواری لڑکی ہے اس سے زیادہ حیا کرنے والے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ ایسا وصف ہے جو انسان کو برے کام سے روکے. اور وہ برا کام جو ہے وہ صرف فحاشی نہیں ہے، وہ صرف بد نظری نہیں ہے، بلکہ جو بھی برا کام ہے اس سے روک دے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں نا کہ حیا کرو، شرم کرو، کیسا کام کر رہے ہو، تو وہ ہم کسی صرف ایسے کام کے لیے نہیں کہتے جس کا تعلق فحاشی سے ہو، بلکہ جو بھی برا کام ہوگا، جو بھی گناہ ہوگا، اس سے بچنا، اگر ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں گے تو ہمارے لیے اس سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور حیا میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر برے کام سے بچا جائے. تو حیا صرف انسانوں سے نہیں ہوتی کہ اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پی رہے حیا کی وجہ سے، یا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہے جو باپ کے سامنے نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ حیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اصل حیا ہے. اور حیا وہ اصل حیا ہے جو ہمیں ہماری خلوتوں میں بھی گناہوں سے روک دے. خلوت کیا ہوتی ہے؟ جب انسان اکیلا ہو. اصل حیا وہی ہے جو انسان کو خلوت میں بھی گناہ سے روک دے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری خلوتیں کیسی ہیں. اصل کام جہاں ہمیں اپنے آپ کو لے جانا ہے وہ یہ کہ ہماری خلوتیں ایسی ہو جائیں، یعنی ریا ہماری زندگی سے نکل جائے اور حیا ہماری زندگی میں آ جائے. ریا تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کو دکھانے کے لیے، مخلوق کو دکھانے کے لیے آپ نے گناہوں کو چھوڑ دیا یا کسی بھی گناہ کو چھوڑ دیا. لیکن حیا وہ ہے، وہ وصف ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کر دیتا ہے اور آپ کو تمام گناہوں سے روک دیتا ہے. تو یہ چیز سب سے پہلے اپنے اوپر اور پھر اپنی بچیوں پر، اپنے خاندان کی جو بھی جن کے اوپر بھی ہمارا اختیار چلتا ہے ان سب پر، ہمارے بچوں پر بھی. اور وہ کس طرح ہوگا؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی وہ بتائیں، اور یہ کہ بچوں کو ظاہری طور پر ان کے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو ظاہر کا باطن سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ایسا لباس پہنانا چاہیے جس سے ان کو اس کا احساس ہو
کہ یہ حیا والا لباس ہے، اور جو دوسرے لباس ہیں جو آج کل عام طور پر پہنا دیے جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ تو بچہ ہے یا یہ بچی ہے، بچپن سے ہی اس کو اس کا پتہ چل جائے کہ عورت کیا ہوتی ہے، عورت سے مطلب یہ ستر کیا ہوتی ہے، جسم کے کن حصوں کو چھپانا ضروری ہے، یہ بچپن سے ہی بچوں کو اس کی تعلیم اور اس کی تربیت اور ان کو یہ پتہ ہو۔ بچے تو شوق سے پہنتے ہیں، بچیاں شوق سے اسکارف پہنتی ہیں، تو یہ ان باتوں کا احساس بچوں کو اگر ان کی بہت ہی چھوٹی عمر سے دلایا جائے گا تو ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو یہ چیزیں ان کو بری نہیں ہوں گی لگیں گی، بلکہ ان کی طبیعت کا حصہ بن جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا قاضی الحاجات، یا غفور الرحیم، یا قاضی الحاجات، فلسطین کے مسلمانوں کی تمام مشکلات دور فرمائیے یا اللہ، ان کو ان کے گھروں کی طرف واپس لوٹا دیجیے، ان کو نعم البدل عطا فرمائیے، ان کی خوشیاں لوٹا دیجیے، ان کا ملک آزاد کر دیجیے یا اللہ، اسرائیل کا دھبہ زمین کے نقشے سے مٹا دیجیے یا اللہ، اسرائیل کا دھبہ زمین کے نقشے سے مٹا دیجیے یا اللہ، ان کی ساری تدبیریں الٹی کر دیجیے یا اللہ، ان کے قدم کھیڑ دیجیے، ان کے آپس میں لڑائیاں کروا دیجیے یا اللہ، یا اللہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمائیے یا اللہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا شدید العقاب۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا سریع الحساب۔ آمین یا رب العالمین۔